طاعة الله. لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. دعائیں صحت کی درخواست کی گئی ہے. ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی مرحوم کی، وہ اس وقت کافی علیل ہیں. ایک بچی ہے سیدہ سکینہ جاوید، شدید علیل ہے، جس بچی کے لیے کہا گیا ہے کہ انارہ زہرا، اور بہت سے لوگوں نے اور میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. اپنے اپنے تمام مریضوں کو ذہن میں لائیے گا. سب کی شفا اور صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. درخواست کروں گا اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں. محمد فضان گرامی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اور مجلس ہے بیچ میں. اس مجلس کے لیے جو حاضر ہوا ہوں مجھے نہیں معلوم، شاید آپ لوگ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں. جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. سورہ روم 30واں سورہ قرآن کریم کا 30ویں سورہ کی 30ویں آیت کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے جو مطالب پیش کرنا ہے، یہ جو آج پوری جینز کی بحث چل رہی ہے، میں نے آج تک پاکستان میں اس موضوع کو نہیں پڑھا. ایک نیا موضوع ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل موضوع ہے، پتہ نہیں سننا پسند فرمائیں گے میں اس کو پیش کروں آپ کی خدمت. تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کے لیے سیدھے دین، صحیح دین کے لیے اپنے چہرے کو بالکل سیدھا رکھیے میرے حبیب. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اللہ نے اپنی فطرت پہ سارے لوگوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. ذالک الدین القیم، یہ وہی قیمتی دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ولیکن اکثر الناس، مجمع ہے نا میرے ساتھ، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اکثریت سمجھدار نہیں ہے، تو ہمیں اکثریت کا کوئی دھونس نہ دے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. تو بہت سے لوگ کہتے تھے بھئی اکثریت یہ مان رہی ہے تو آپ بھی ایسے کر لیجئے. اکثریت کی تعریف قرآن میں نہیں ہے. وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورَ، بہت کم بندے ہیں میرے، قلیل مقدار میں بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. کم بندوں کی تعریف ہے، اکثریت کی تعریف نہیں ہے. اللہ کے بہت قلیل بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت قلیل بندے ہیں جو دین کو صحیح سمجھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پہ. حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں سرور کائنات کی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
ایکو بند کر دیجیے گا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وابوان یحودانہ او ینصرانہ او یجنسانہ، یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بچہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، بچہ عقیدہ نبوت پہ پیدا ہوتا ہے، بچہ عقیدہ عصمت پہ پیدا ہوتا ہے. جنہیں اللہ بھیجتا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. بچہ ان عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں، کبھی یہودی بناتے ہیں، کبھی نصرانی، کبھی مجوسی. اب پتہ چلا پالنے والی گود کا بہت اثر ہوتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، پالنے والی گود کا بہت اثر ہوتا ہے، پالنے والی گود کا. اور اگر کسی کی گود میں پلنے والے کبھی عقیل بنے، کبھی جعفر طیار، کبھی علی، اور سب سے عظیم محمد مصطفیٰ کو بھی اسی گود نے پالا ہو، پالنے والی گود کا اثر تو ہے. یہ اللہ کے حبیب کی حدیث شیعہ سنی تمام کتاب، یعنی تمام شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا پالنے والی گود کا بہت اثر ہے. لیکن عزیزان گرامی، سفینۃ البحار شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، بہت ہماری حدیث کی اہم کتابوں میں سے ہے. انہیں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. حدیث کے ماہرین کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے، جن کی مفاتیح الجنان ہے. بڑے بڑے علماء فقہاء کے استاد ہیں شیخ عباس قمی. ان کی بہت کتابیں حدیث سے متعلق، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا. مجمع بھی تک ہے سارا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی، انہوں نے سفینۃ البحار میں حدیث لکھی ہے سرور کائنات کی کہ السعید کر دیتا ہے انسان کے جینز ہیں. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی جناب عقیل سے، بھائی مجھے ایک ایسا خاندان بتائیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو بہادر بھی ہو، وفادار بھی ہو. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یعنی جینز کا اثر ہوتا ہے نا، ماں کے دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں یہ موضوع پڑھوں یا یہ موضوع قابل برداشت نہیں ہے؟ پڑھیں، سنیں گے سارا مجمع تو میں پڑھوں گا. یہ میں نے تمہیدی چند جملے پڑھے ہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل اور ایک علمی موضوع ہے. میں نے نیا موضوع لیا ہے، میں نے پاکستان میں آج تک نہیں پڑھا، یعنی اس انداز سے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا جو موضوع میں آپ کے سامنے خدمت کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، 27 سال مجھے ممبر پہ ہو گئے. تھوڑی سی میری محنت اگر اپنی سماعتوں کی نظر میں آپ کی کر رہا ہوں تو تھوڑی سی محبت سے سن لیجئے گا. تو عزیزان گرامی، اب حبیب خدا فرمایا، قرآن بھی فرما رہا ہے، دیکھیں دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ اگر ماں باپ کا اثر لے کے ہی آ رہا ہے تو حساب کتاب کیوں؟ جب مجھ میں مثال کے طور پہ میری ماں کے دودھ کا اثر بھی ہوگا، میرے باپ کے خون کا اثر بھی ہوگا. چلیں میرے ماں باپ نیک تھے، میری ماں سیدزادی ہیں، باپ سید ہیں، تو مجھ میں اثر آیا کہ وہ با ایمان تھے، علی کی ولایت کو مانتے تھے، میں نے مان لیا. اور اگر کوئی ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جہاں علی کے دشمن تھے تو اس کا قصور کیا ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو اللہ نے حساب کتاب کیوں رکھا ہے؟ اگر گود ہی کا اثر ہونا ہے صرف، تو صرف گود کا اثر نہیں ہے، صرف خون کا اثر نہیں ہے، صرف دودھ کا اثر نہیں. عزیزان گرامی، یہاں تک اب بہت زیادہ سائنس میں بحثیں ہیں کہ یہ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، آج ابھی جو ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا ہے، اس میں وہ جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں وہ رکھی گئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی. نہیں ہے پورا مجمع، آپ ہی نے بھی کہا کہ سارے موضوع سنیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں نا، جینز کا اثر ہوتا ہے. تو ماں کے دودھ کی جو چیزیں ابھی تک سائنس نے دریافت کی تھی ڈبے کے دودھ میں رکھ دی، جو ابھی دریافت نہیں ہوئی وہ اس میں نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں جس بچے نے ماں کا دودھ 2 سال پیا ہو، قرآن میں آیا 2 سال تک ماں دودھ پلائے. جس بچے نے ماں کا دودھ پیا ہو وہ جب تک ماں کے دودھ کا اثر رہے گا اسے بیماریاں نہیں لگیں گی. 25 30 سال 40 سال سے زیادہ کسی بھی ماں کے دودھ کا اثر نہیں رہتا. مجمع کی توجہ، 30 35 40 سال سے زیادہ کسی ماں کے دودھ کا اثر نہیں ہوتا. یہ کسی نہ کسی کے خون کا اثر ہے نا، کہ قیامت تک کے لیے سیدہ کی اولاد کو کہا گیا جہنم حرام ہے. پریشانوں کے نہ سنیے بھائی، چلتے رہیے. حیدری، میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی؟ مجمع چلے گا، میں جانتا ہوں فضا کھلی ہے، نعرے کی یہاں والی آواز آخر تک نہیں جائے گی، کھلا میدان ہے. عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں، اگر یہ صرف دودھ کا اثر ہی ہے، خون کا اثر ہی ہے، جینز کا اثر ہے، تو ہم محنت کیوں کریں؟ تو عزیزان گرامی، اگر کسی کو برے جینز بھی ملے ہیں تب بھی اللہ کہہ رہا ہے محنت تو کرو، بدلنے والا میں ہوں. اب میرے جملے پہنچ گئے.
تو جانے گرامی پوری دنیا میں ہر خون کا اثر یہ ہے کہ آپ میں پھر بھی پہلے اچھائی غالب رہتی ہے. قرآن کی میں نے ابھی آیت پڑھی ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا, ہر بچہ سچا پیدا ہوتا. یہ ماں باپ ہے جو بچے کو جھوٹ سکھاتے ہیں. جب پہلی مرتبہ ماں باپ کہتے ہیں نا, مثال کے طور پہ والد جھوٹ سکھا رہے ہیں, کہتے ہیں بیٹا گھر میں کہہ دو بھائی جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے اسے کہہ دو میں گھر پہ نہیں. تو بچہ کیا کہتا ہے, ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں. کیوں؟ ابھی تربیت نہیں نہ ہوئی ہے جھوٹ کی اس کی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. جب تک سیکھے گا پروفیشنلی جھوٹ بولنے میں اسے ٹائم لگے گا. شروع میں جھوٹ بھی غلط بولے گا. بچہ سچا پیدا ہوا ہے, معاشرہ جھوٹا بناتا ہے. بچہ امین پیدا ہوا, یہ معاشرہ اسے خیانت کار بناتا ہے. معاشرے کا اثر اپنا. اب فطرت اندر سے مسلسل آواز رہتی ہے, نہیں پہلے جھوٹ پہ ملامت, پہلے گناہ پہ ملامت, دوسرے پہ ملامت, پھر آہستہ آہستہ ملامت کم, پھر ملامت ختم. ایک مرتبہ انسان نفس امارہ میں جکڑا جاتا ہے, برائی نہیں لگتی. ہر انسان پہلے اچھا ہوتا ہے, معاشرہ برا بناتا ہے, سوائے بنو امیہ کے جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میں مشترک مجمع جو لوگ پہنچ رہے ہیں, یہ واحد خاندان ہے جن کے لیے کہا گیا ہے ان میں سبھی برے ہیں جب تک کہ چلیں. انگریزی کے قانون, انگریز کہتے ہیں ہم نے دیا خدا کی قسم, میری بھی تحقیق ہے, میرے ایک دوست کی پی ایچ ڈی ہے قانون پہ برطانیہ کے, وہ کہتے ہیں یہ قانون انہوں نے اسلام سے چرایا ہے, رسول اسلام سے چرایا ہے اور اپنے نام سے دنیا میں رائج کر دیا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, اب یہاں میں جانتا ہوں بہت پڑھا لکھا مجمع موجود ہے, میں جملے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. Everyone is innocent until proven guilty. یہ برطانیہ نے قانون دیا ہے, ہر آدمی بے قصور ہے, بے گناہ ہے جب تک یہ جرم ثابت نہ ہو. یہ پاکستان میں بھی قانون ہے, انگریزوں نے دیا. انگریزوں نے 600 سال پہلے چرایا کس سے؟ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لنکن اسکول کے اندر جس نے پہلی قانون کی کتاب لکھی ہے, اس نے جملہ لکھا ہے, محمد از دا لا گیور. قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. انگریز بھی مانتے ہیں سب سے زیادہ قوانین, چاہے گورننس ہو, چاہے جرائم کی سزائیں ہو, جتنا قانون رسول اسلام نے دیا کسی نے نہیں دیا. یہ اور بات ہے لوگوں نے چرا کے اپنے نام سے چلا دیا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کچھ لوگوں نے رسول خدا کی باتوں کو چرایا, کچھ نے علی مرتضیٰ کیے, کچھ نے صرف باتیں نہیں چرائیں اپنے ناموں سے چلائیں, القاب تک چرا لیے. یہ لقب تو رکھ لے. اتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ نہیں بڑھتا جتنی بے دردی سے مولا کے القاب بانٹے گئے. جملے میں سخت تو نہیں کہہ رہا بھئی, یہ بزرگ سلامت نے جو لوگ پہنچ رہے ہیں, تو مولا کے القاب بھی لوگوں نے بانٹے. القاب یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے لقب تم رکھ لو. القاب بانٹے, سب کچھ بانٹا. کچھ ایسے القاب تھے جو بانٹ بھی نہیں سکتے تھے. اگر وہ چرا کے رکھ بھی لیتے تو شیر کوئی نام رکھنے سے شیر نہیں بن جاتا. تو لوگوں نے کہا اسد اللہ علی کے پاس رہنے دو, میدان میں کون کون ڈٹے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, دس منٹ میں توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے نام. دیکھیں جب جناب مولا کائنات جناب عقیل سے پوچھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے مولا خود بھی جانتے ہیں. توجہ, امام ہوتے ہیں. تو جانے کے نام مولا کائنات علم لدنی کے مالک ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں میں علم کا شہر علی اس کا در ہے. تو علی در ہے نا, تو علی جانتے, اگر جناب عقیل جانتے ہیں تو مولا علی بھی جانتے ہیں. لیکن مولا سمجھا یہ رہے ہیں, اب سوچو میں نے ام البنین سے شادی کیوں کی. اتنا وفادار خاندان, اتنا بہادر خاندان. اب پتہ چلا صرف باپ کا اثر کافی نہیں ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی, میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. صرف باپ کا اثر نہیں آتا, ماں کا اثر بھی آتا ہے. مولا جانتے ہیں میرے سارے کمالات میرے بچوں میں جائیں گے, لیکن ماں کا بھی اثر آتا ہے. تو ماں ایسے خاندان سے ہو, سیدہ کا اثر ان کے سارے بچوں میں نظر آیا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. تو جناب گرامی مولا فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسی بی بی سے شادی کروں گا کہ جس کے اندر وفا شجاعت دونوں ہوں, باقی مولا کے کمالات آ جائیں گے. اب پتہ چلا صرف باپ کا خون کافی نہیں, ماں کا اثر بھی ہوتا.
اور اگر کبھی معصومین علیہ السلام کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے پکاریں، میں نے تو نام بھی نہیں لیا اور آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں. دیکھ جناب مولا سجاد نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس کی ماں کا نام لیا یا نہیں؟ یبنا مرجانہ، ہو مرجانہ کے بیٹے، تو حسین کے بیٹے فاطمہ کے پوتے کو ڈرا رہا ہے؟ میں بیعت نہیں کروں گا، میں فاطمہ کے پوتا ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ حضرت گرامی یہ اثر ہے تو مولا کہہ رہے ہیں نا، بھول گیا اپنی ماں کے کردار کو، آج تو مجھے چیلنج دے رہا ہے. عزیزان گرامی جو لوگ میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، میں بڑی یقین مانے خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اب عزیزان گرامی دونوں کا اثر ہوتا ہے. اب یہ میں جملے کہنے لگا ہوں اور یہ سائنس سے بھی ثابت ہیں، شریعت سے بھی ثابت ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایسا بن جائے، میری بیٹی ایسی ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں کبھی نہ کہو میرا بچہ ایسا ہو جائے، جیسا چاہتے ہو بچہ ہو جائے خود ویسے بن جاؤ. بچہ خود بخود تمہاری وجہ سے ویسا ہو جائے گا. آپ میں ایمان ہے، بچے پہ اثر ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ میں ایمان ہے، بچے پہ اثر ہوگا، اور اگر وہ اثر نہ لے تو خود ذمہ دار ہے. آپ اپنے کردار کو بلند کرتے جائیے. عزیزان گرامی ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ معصوم فرماتے ہیں کہ باپ کے صرف خون کے اثر سے ولایت علی منتقل نہیں ہوتی، ماں کی پاکیزگی سے منتقل ہوتی ہے. یہ جملے بڑے سخت جملے ہیں. میں اب یہ آج کے معاشرے میں بچوں کے سامنے اتنا کھل کے سارا مضمون پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی کیوں؟ کیونکہ ضروری ہے. بہت سے ماں باپ بچوں کے سامنے یہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتے، لیکن جب تک کردار اور یہ تمام چیزیں عقائد پاک نہیں ہوں گے، خون کا نسل کا پاک ہونا ضروری ہے. بچوں میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں. سرور کائنات نے فرمایا یا للہ یبغضک، کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے ان کے جن میں یہ تین خرابیاں ہوں. ممبر کے احترام میں کھل کے نہیں پڑھوں گا، بچے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی جن کے شجرے پاک ہوں گے علی کا بغض نہیں رکھیں گے. شجرے میں خرابی ہو تو کہیں نہ کہیں بغض ضرور آ جائے گا. عزیزان گرامی یہ حبیب خدا کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ نکاح پڑھو، شادی کرو، نیک افراد کو تلاش کرو، بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے. کیوں؟ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. مطلب نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں، لیکن ہر جس کا شجرہ خراب ہے، ہر شجرہ خراب جو ہے وہ بغض نہیں رکھے گا، لیکن ہر بغض رکھنے والے کا شجرہ ضرور خراب ہوگا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی افراد ہیں کیونکہ رات کے 11:30 ہو گئے، ہر ایک تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اس کی میں وضاحت کروں یہ میں آگے بڑھ جاؤں. عزیزان گرامی لازمی نہیں کہ ہر آدمی جس میں گناہ ہوگا تو اس کے اندر علی کا بغض بھی ہو، لیکن جس میں بغض ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی. صحابہ رسول رضی اللہ عنہم، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے جید محدثین نے لکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے ہم مومن و منافق علی کے نام سے پہچانتے تھے. تو تابعین نے پوچھا آپ صحابہ علی کے نام سے کیسے پہچانتے تھے؟ کہ پیغمبر فرما گئے تھے جو علی کا چاہنے والا ہو مومن ہے، جو بغض رکھتا ہو منافق. پہنچ گئے؟ حیدری بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ بلندتر صلوات محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مومن و منافق کو علی کے نام سے پہچان رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جب صحابہ ہی تمیز کرتے ہیں اگر مومن ہے تو علی کا چاہنے والا ہوگا، اور اگر بغض رکھتا ہے تو پھر منافق ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہاں تک ایک صحابی سے کسی نے پوچھ لیا بتائیے صحابہ رسول میں سب سے افضل کون؟ میں نے نام نہیں لیا کیونکہ ان کے والد کا بہت بڑا مقام ہے، تو میں ان کا نام لوں کوئی غلط بات نہ سمجھ جائے اس لیے میں. تو بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ان کے والد بہت بڑے عہدے پہ. عزیزان گرامی ان سے پوچھا کسی نے کہ بتائیے صحابہ میں سب سے افضل کون؟ انہوں نے کہا فلاں صحابی. انہوں نے کہا اس کے بعد؟ ایک اور صحابی قریب میں کھڑے تھے، قریب ہو گئے. کہا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا وہ. کہا اس کے بعد؟ وہ جانے لگے. کہا رک، پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہا پھر وہ. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا وہ. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا کیا بات تو نے 10 12 15 گنوا دی، علی کا نام ہی نہیں لیتا؟ کہا تو سوال صحیح کر، میں جواب صحیح کرو. تو نے صحابہ پوچھے تھے میں نے گنوا دی، علی صحابی نہیں اہل بیت میں.
توجہ فرما رہے ہیں حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو کرائٹیریا بن جاتے، فرقان بن جاتے ہیں، فصل الخطاب بن جاتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی، یہ جینس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان فیصلہ کر لے تو عزیزان گرامی اس کے بعد پھر اپنی عبادت کو صحیح رکھو، کھانا پینا حلال رکھو. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں یہ شاید بہت سے جوان پہنچ جائیں گے، میں بچوں کی خاطر اشاروں میں بات کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا. ایک مرتبہ اللہ نے جناب سرور کائنات کو معراج پہ بلایا. نہیں ہے مجمع سارا، میں اتنا کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا. اللہ نے کہا میرے حبیب معراج پہ آ جائیے. پیغمبر معراج پہ گئے. جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آئیے. جنت میں گئے، کہا اللہ نے یہ سیب دیا ہے، سیب کھایا. کہا میں کھانے پینے نہیں آیا تھا. کہا اسی میں فاطمہ کا نور ودیت کیا گیا ہے. اب پتہ چلا معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. اب میرے جملے پہنچے. حیدری، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں عزیزان گرامی. اسی لیے کہا جاتا ہے حلال رزق، یہ تمام چیزیں اثرات رکھتی ہیں. یہ ہستیاں عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان کی خلقت ہمارے جیسی نہیں ہے، ان کی پاکیزگی ہمارے جیسی نہیں ہے. ہم وضو بھی کر لینا تو کہتے ہیں اب میں پاک ہوں، اب میں قرآن کو چھو سکتا ہوں. وضو نہ ہو تو ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے. توجہ، جب قرآن صامت کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے تو قرآن ناطق کو چھونے کے لیے، سمجھنے کے لیے شجر پاک ہونا شرط ہے. اب پہنچ گئے، اب سمجھ میں آیا یہ کیوں اتنی تاکید ہے ہمیشہ حلال کھاؤ. حلال نسل جب دنیا میں آئے گی تو خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی ولا پہ پیدا ہوگی. میں جملے بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں آج، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. تو عزیزان گرامی، جینس کا اثر ہوتا ہے، رزق کا اثر ہوتا ہے، گود کا اثر ہوتا ہے. یہاں تک ہے کہ ایسی افراد، اب یہ لعن اللہ بنو امیہ قاتل، یہ الفاظ زیارت عاشورہ میں اور جگہوں پہ کہ بنو امیہ پہ اتنے سخت الفاظ میں ائمہ علیہ السلام، رسول خدا کی حدیث سخت ترین حدیث ہیں. پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ مجھے معلوم ہے مشترک مجمع ہے، میں اس لیے سرور کائنات کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی شبہے اور شک کے ساتھ نہ جائے. میرے اگر ممبر پہ بنو امیہ کو دیکھ لو تو میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. یہ حبیب خدا نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ کہ یہ میرے دین کے دشمن ہیں، ان کے اجداد نے میرا بغض رکھا، میرے دشمن تھے، میرے اجداد سے لڑتے رہے. عزیزان گرامی، اتنے سخت ترین الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا اگر میرے، کس نے فرمایا یہ حدیث؟ کون راوی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری. کچھ لوگ پہنچ گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. غفاری یعنی ان کا نام تھا جندب ابن جنادہ، کنیت تھی ابو ذر. یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، اشاروں میں پڑھوں گا، پورا کھل کے نہیں پڑھ سکتا. صحابی رسول حضرت ابو ذر، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الایمان 10 درجات. بحر الانوار میں حدیث ہے ایمان کے 10 درجات ہیں. بمنزلت سلم، جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، پیغمبر فرماتے بمنزلت سلم کہتے ہیں سیڑھی کو. جیسے سیڑھی کے 10 پائدان ہوتے ہیں ویسے ہی ایمان کے 10 درجات ہیں. اب سلمان 10 کے 10 درجے پا چکے ہیں، اور 10 میں سے 9 درجے ابو ذر نے پائے، 8 درجے مقداد کو ملے ہیں، 7 عمار کو ملے ہیں. اور علماء کا عقیدہ یہ ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ایمان سے فوراً دوسرے میں پہنچ جائیں، بیچ میں بھی درجات ہیں. شاید میری باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی. درجات بیچ میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ فوراً 7ویں سے 8ویں درجے میں پہنچ جائیں گے، نہیں، محنت کرنی پڑے گی. اور تو عزیزان گرامی، جناب عمار 7ویں درجے پہ، اتنے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ 10 میں سے 7 درجات پائے. جناب سلمان واحد ہستی. اب چلے، کیونکہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میں جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ 10 کے 10 درجے جناب سلمان نے کیسے پائے؟ مجھے صرف جناب ابو ذر سے متعلق پیش کرنا تھا آج. 10 کے 10 درجے. جناب ابو ذر اگر 10واں درجہ پا سکتے تو اتنے محنت کرنے والے تھے، محنت کر کے پہنچ جاتے، لیکن نہیں، وہ اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے. توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جناب سلمان ہی جا سکتے تھے. عزیزان گرامی، صحابہ کو اللہ کی معرفت تھی، سب کے درجات الگ ہیں اللہ کی معرفت میں بھی. اب میں جو پڑھ رہا ہوں نتیجے پہ غور کیجئے گا.
تفصیل کا وقت نہیں ہے. صحابہ کو اللہ کی معرفت تھی, درجات سب کے الگ الگ, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن سب کو اللہ کی معرفت تھی. مجمع کی توجہ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی. سب کے درجات الگ الگ. جناب امیر کی معرفت تھی, درجات سب کے الگ الگ. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی معرفت تھی, مولا حسین علیہ السلام کی معرفت تھی, توجہ, لیکن جناب سیدہ کی معرفت نہیں تھی. سلمان وہ ہے جو سیدہ کے در پہ آتے, بی بی مجھے چکی کی آواز آ رہی ہے, کچھ دیر میں چکی چلا دوں. بی بی سلمان سے بھی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی پردہ کرتی, برقع لیتی, سلمان میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں, چکی صحن میں رکھی ہے, دانے بھی رکھے ہیں گندم کے, جو کے آپ پیس دیجئے گا. عزیزان گرامی, جناب سلمان 400 برس کے تھے, چکی پیستے, بی بی میں نے آٹا پیس دیا, چلا جاؤں کا, نہیں رک جائیے, میں ابھی ابوالحسن کے لیے روٹی بنانے والی ہوں, کبھی حسنین کھانا کھائیں گے. جیسے ہی بی بی روٹی بناتی, سلمان کھا کے جائیے گا, جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائے وہ ایمان کے 10 درجات پالے. اب میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, مجمع اگر مجھے دیکھتا رہے اسکرین پہ, شاید میں یہاں سے وہاں زیادہ شاید بڑا نظر آ رہا ہوں, مجمع میرے ساتھ ہے نا, سارے مجمع کی توجہ ہے. عزیزان گرامی, یہ حضرت سلمان فارسی جو سیدہ کے دروازے پہ خدمت کے لیے آئے. بعض صحابہ نے اعتراض کیا, سلمان آپ بزرگ ہیں, سب سے بوڑھے آدمی آپ ہیں, 400 برس سن ہے, 350 400 برس سن لکھا ہے, بزرگ آدمی تھے, کہ سلمان آپ کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, اپنی داڑھی سیدہ کے دروازے پہ لگاتے ہیں؟ کہا نہیں, کونین کی بطول کے قدم یہاں آتے ہیں. عزیزان گرامی, اتنا رتبہ جناب سلمان کو ملا جناب سیدہ کی معرفت کی وجہ سے. انہیں اندازہ تھا یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے. کون ہے آپ کا؟ میں ان کا غلام ہوں, اس بی بی کے در کا غلام ہوں. دروازے پہ بیٹھے رہتے, بار بار آ کے سلام کا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. عزیزان گرامی, 10 درجے, 9 درجہ جناب ابو ذر, سب سے سچے صحابی. میں جن سے متعلق بات کر رہا تھا, سن لیجئے, جو حدیث میں نے کہا واقع پڑھوں کھل کے نہیں پڑھوں, مجھے بھی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان میں بڑا سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے, کسی حضرت لگاؤں کسی نہ لگاؤں. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اب وہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر ہے, بہت رتبہ ہے. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ برابر ہے, سب آپس میں لڑ بھی رہے ہیں, قاتل بھی صحابی ہے, مقتول بھی صحابی ہے, جسے ملک بدر کیا وہ بھی صحابی, جو ملک بدر کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے. ہیں یا نہیں ہے بھئی؟ یہ چند بزرگ بولتے رہیں گے, باقی سارے تسبیح پڑھتے رہیں گے پیچھے بیٹھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا میرے بھائیوں, میرے بچوں تک. تو عزیزان گرامی, اب یہ جناب ابو ذر, ان کو ملک بدر کیا گیا. خلیفہ نے کہا کہ بھئی ابو ذر, اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتے آپ. میں نے کیا کیا بھائی؟ کسی کی بکری چورا لی, یہ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں, کوئی میں کوئی ان کو ڈکیت ہوں, کچھ کیا میں نے کیا ایسا؟ تم ہر جگہ جاتے ہو, علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہو, تو آپ کو اس میں کیا ہے کہ ہماری بات ہی نہیں آتی ہے, تم ہمیشہ علی علی کرتے ہو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ایک مرتبہ جب جناب بزرگ کو کہا, بھائی میں نے جو سنا ہے پیغمبر سے وہی بیان کروں گا, کہ ہم نے پابندی لگا دی, جب ہم نے کہہ دیا کہ کوئی حدیث نبوی بیان نہیں کرے گا. تو پابندی لگانے والے کون تھے؟ وہ بھی تو صحابی ہی تھے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ہم نے پابندی لگا دی, جو حدیث نبوی بیان کرے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے. کہ میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. جب اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ تمہیں رسول خدا عطا کریں اسے لے لو, تو حدیث بھی رسول خدا نے عطا کی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ پیغمبر نے عطا کی ہے, اللہ فرما رہا ہے. اور پیغمبر نے نہیں کہا میری حدیث بیان نہ کرو, بلکہ پیغمبر نے تو کئی مرتبہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, جو یہاں حاضر ہے وہ اسے بتا دے جو غائب ہے. کچھ لوگ پہنچے. غدیر میں پیغمبر نے فرمایا تھا جو یہاں حاضر ہے وہ اسے بتا دے جو غائب ہے. اسی لیے تو ہم آج تک من کنتو مولا بتا رہے, کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا بتانا, پھیلانا میری بات کو, میں نے کہا تھا من کنتو. اب جملے پہنچ گئے. ٹائم ہے اللہم صلی علی
محمد وعلیہ. بھائی توجہ سے سن لیجیے گا, میں آدھا گھنٹہ ہو چکا, مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ رامی پابندی لگائی گئی. جناب بزرگ نے کہا میں پابندیاں ایسے نہیں مانتا جو شریعت کے خلاف. جناب بزرگ پھر بھی حدیث بیان کرتے رہے, جہاں دیکھتے تھوڑا سا مجمع. دیکھیں سوشل میڈیا نہیں تھا, توجہ, یہ آج کے بچے نہیں سمجھ سکتے. اس زمانے میں ابھی 20 30 40 سال پہلے کے حالات کیا تھے؟ سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف پرنٹ میڈیا تھا. اب سے 60 70 سال پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, ٹی وی نہیں تھا. پتہ نہیں مجمع میرے ساتھ چل رہا یا نہیں چل رہا. عزیزان گرامی, پرانے زمانے میں میڈیا ایسے نہیں تھا. اخباروں میں تصویر چھپ جائے, من کن تو مولا چھپ گیا. غدیر پہ اتنا بڑا اجتماع ہوا, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع. پیغمبر نے فرمایا من کن تو مولا, نہیں چھپا. توجہ, جناب ابو ذر نے دیکھا کہ میڈیا اور انداز سے اپنے کام کر رہا ہے, تو مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. جہاں دیکھتے مجمع لگا کے ایھا الناس, اے لوگو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا. اب آپ کے خیال میں لوگ برداشت کر رہے ہوں گے؟ آج ہی اتنا پاکستان میں مسئلہ ہے. ابھی یہ محرم سے پہلے غدیر پہ کتنا بڑا پاکستان میں پورے سوشل میڈیا پہ چلا. عید غدیر مبارک کہنا بدعت ہے, مت کہو, شیعوں کی باتوں میں مت آؤ. چلا یا نہیں چلا پتہ نہیں, لوگ بس میں نے ہی دیکھا, آپ لوگ تو دیکھتے ہی نہیں میڈیا. ہاں ہوں کرتے رہیے تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو پتا ہے. عزیزان گرامی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عزیزان گرامی, اسی پاکستان میں نہیں کہا کچھ لوگوں نے 2 شہزادوں کی جنگ تھی. پہنچ رہے ہیں کربلا, 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو میں نے کہا ہم بھی مان لیتے ہیں, لیکن یہ تو بتاؤ ایک جہنم کا شہزادہ تھا, دوسرا جنت کا شہزادہ تھا. بھائی اب اس زمانے میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, جلیل القدر صحابی, پیغمبر کے محبوب ترین صحابہ میں سے, جو قریبی ترین 4 رسول خدا کے, جو پیغمبر کے 4 یاروں میں سے ہیں. آپ لوگ تو پہنچے ہی نہیں ہیں. سلمان, ابو ذر, مقداد و عمار, یہی تو ہیں پیغمبر کے 4 یار. پہنچ گئے. بھائی مجمع چلتا رہے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. سلوات آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں کہ جیسے میں ابھی فوراً ممبر سے اترا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں, آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, گیٹ تک لوگ کھڑے ہیں, باہر مجھے بتایا جا رہا ہے. سارے مجمع کی ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, کسی بات کا برا نہ منا لیجیے گا. آپ سب میرے مہمان, میرے سر کا تاج ہیں. جو جناب سیدہ کا مہمان, وہ میرے سر کا تاج ہے. میں آپ کی محبتوں کی خاطر ایسے محبت بھرے جملے کہہ رہا ہوں. وَإِلَّا میں تنقید یا تنقیص نے کسی کی تنقیص نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں ہر آدمی عقیدت کے ساتھ سننے آیا. عزیزان گرامی, اتنی پابندیاں, مولا امیر کا نام نہیں لے سکتے, حدیث علی سے متعلق خبر, کوئی حدیث بیان نہ کرے, ہمیں کتاب کافی ہے. سب سے پہلے یہ ابتدا میں نعرہ لگا, پہلی دوسری خلافت میں نعرہ لگا, ہمیں کتاب کافی ہے, کوئی حدیث نہیں چاہیے. کیوں؟ جب حدیث بیان ہوتی ہے علی علی ہوتا ہے, ہماری بات ہی نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, اب ہر آدمی کو ایک پروفیشنل جیلسی کہا جاتا ہے, انگریزی کی اصطلاح. پروفیشنل جیلسی سمجھتے ہیں نا؟ چلیں اس کو نہ ہی سمجھے تو اچھا. عزیزان گرامی, اب ایک عجیب و غریب انداز ہر آدمی کو محسوس ہونے لگا. بھائی جب بھی کوئی بات کرتا ہے, نماز کی بات آتی ہے تو علی, روزہ علی, خمس علی, زکوٰۃ علی, بستر رسالت پہ علی, میدان جنگ ہو تو علی, فروع دین کی پہلی بات ہو تو علی, نماز علی نے ایسی پڑھی, دونوں قبلوں پہ پڑھی, ہر جگہ نماز ایسی, بستر رسالت پہ سوئے تو علی, بدر میں علی, احد میں علی, خیبر میں علی, خندق میں علی, حنین میں علی, تبوک, کہاں کہاں روکتے علی کو. تو کہا حدیث پہ بین ہے, آج کے بعد سے کوئی بھی حدیث نہیں پڑھی جائے گی. جناب ابو ذر نے اس پابندی کو نہیں مانا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو ہم ملک بدر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھی, آپ گورنمنٹ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. ہوتا تھا پابندی لگ جائے, ہماری زبان بندی ہو چکی کئی مرتبہ. آپ اسلام آباد میں نہیں پڑھ سکتے, چلیں بھی ٹھیک ہے, مجلس پڑھتی, پھر اب تو 3 مہینے اور بڑھ گئی. چلو کوئی بات نہیں, 3 تمہارے پاس, میرا مطلب ہے 3 مہینے ہیں. تو اب عزیزان گرامی, ہماری زبان بندی, جناب ابو ذر کی زبان بندی ہوئی, ملک بدر کر دیا گیا. ابو ذر آپ شام چلے جائیے. شام کا گورنر سخت ہے, وہ آپ کو مزہ چکھائے. شام کا گورنر تو سب کو پتہ ہی ہے, یزید کا بھی باپ تھا. پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں آپ لوگ. گرامی, جناب ابو ذر شام پہنچے, حالات سازگار نہیں تھے. پہلا دن جناب ابو ذر کا سخت ترین سفر, مدینے سے دمشق کا بڑا سخت سفر تھا.
آج اتنا سخت ہے, سوچے اس زمانے میں جہاز نہیں تھے, ریگستان, صحرا. جناب ابوذر بزرگ تھے, جوان نہیں تھے, بڑھاپا تھا. پہنچے, پہلا دن جناب ابوذر کا دیکھا لوگ گلیوں میں سو رہے ہیں. جناب ابوذر نے سوال کیا, یہ شام کے تو متعلق پتا تھا بہت پیسہ ہے؟ کہ نہیں, وہ حاکم ہے شام کے پاس پیسہ ہے, عوام کے پاس نہیں ہے. بھائی میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں, یہاں کے تو حکمران بڑے سخی ہیں, بانٹتے تو ہوں گے نا پیسے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, میں تو رہتا نہیں ہوں یہاں, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. تو بھائی وہ شام کے حالات ایسے تھے کہ حاکم نے سب کچھ ہتھیار رکھا تھا. اس زمانے میں بینک نہیں تھے, نہیں تو پتہ چلتا بینک بیلنس کتنا تھا. تو سونے کی اشرفیاں اس کے, سب کچھ اس کے. تو عوام, جناب ابوذر غفاری صحابی رسول, انہوں نے کہا بھئی یہ عوام بھوکی. انہوں نے کہا حاکم کے پاس پیسہ, ہمارے پاس تو نہیں. اتنے میں جناب ابوذر نے دیکھا کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے, سونے کا لباس, گھوڑے کا زرق برق لباس. آگے بڑھے, گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا, کہ یہ سیرت نبی ہے؟ روکنے والے تم بوڑھے آدمی کون ہو؟ کہا نا صاحب رسول اللہ. اب پتہ چلا کئی لوگ صرف صحابہ کا دھونس دیتے ہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. کہ میں رسول خدا کا صحابی ہوں. عزیزان گرامی, بھئی یہ چند افراد جو دشمن اہل بیت ہیں وہی صحابی ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابی ہیں. وہ جو 7-8 ہزار افرادی کو تھوڑا صحابی مانا جاتا ہے, وہ جو 1,14,000 علی کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا وہ صحابہ نہیں ہے؟ اب پہنچ رہے ہیں, میرے جملے پہنچ جائیں. جناب ابوذر غفاری نے کہا نا صاحب رسول اللہ, میں صحابی رسول ہوں. بزرگ تھے, سفید ریش تھے. جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا میں صحابی رسول. کیا نام ہے؟ ابوذر. شام والا سمجھتا تھا یہ آدمی سخت آدمی ہے, وہاں سے نکالا گیا ہے, لیکن خون کا اثر بڑا عجیب ہے. میں نے جس حدیث کے لیے ساری زحمت دی ہے میں مکمل کر رہا ہوں بس مضمون. کہا بسم اللہ میرے گھر تشریف لائیے, محل حاضر ہے. آپ ہی کا جناب ابوذر نے کہا سب کو دعوت ہے, جتنے سڑک پہ یہ جو بازار میں سب سو رہے ہیں ان سب کو بلا اپنے محل میں, میں بھی آؤں گا. اتنے لوگوں کو بلاؤں گا تو پھر بچے کا کیا مجھے؟ کہ پھر نہیں آتا. کہ نہیں آپ صحابی رسول ہیں, میں صحابہ کی عظمت کا قائل ہوں, تشریف لائیے. کہا ایسی رسول خدا نے صحابی کی عظمت نہیں سکھائی ہے, ایک کو پیسے دے دو دوسرے سب کو محروم رکھو. کہ نہیں چاہیے. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. تو کہا کہ بھئی یہ غلام کو خریدا. کہا بھئی غلام سے کہا ابوذر کو یہ پیسے دے دو, کسی بھی طرح سے ابوذر کو خرید لو, زبان بند ہو جائے. پیسے جو لے لیں گے اس کے بعد پھر بولنے لائق کہاں رہیں گے. اب میرے جملے شاید پہنچ جائیں. غلام پہنچا, سونے کی ایک اشرفیوں کی تھیلی. کہا ابوذر یہ آپ کے لیے. کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے. دیکھیں جناب ابوذر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ابوذر از ناٹ فار سیل. ابوذر بکاؤ نہیں ہے, ان کے ماتھے پہ فار سیل کا بورڈ نہیں تھا. کہ سارے شام والوں کو پیسے مل گئے. کہ نہیں. کہ پھر مجھے کیوں؟ کہا آپ کے لیے خصوصی تحفہ بھیجا حاکم نے, گورنر صاحب نے, شام کے گورنر ہی آپ کے لیے پیسے بھیجے ہیں. کہ مجھے تب میں قبول کروں گا جب سارے غریبوں کو پیسے ملیں گے. کہ ابوذر آپ غریب ہیں, آپ رکھ لیجئے. کہا نہیں میں غریب نہیں ہوں. کہا ابوذر آپ بہت غریب ہیں, کھانے کو نہیں ہے. کہا نہیں میرے پاس 2 روٹیاں رکھی ہیں, ایک روٹی آج رات کھا لوں گا, صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. توکل حضرت ابوذر, حضرت ابوذر کا توکل. کہا ابوذر ایسے کب تک آپ سیاسی تقریریں کرتے رہیں گے؟ ہر جگہ پہ جاتے ہیں سیاسی تقریر کر کے بھڑکا دیتے ہیں مجمع کو. پیسے رکھ لیجئے, جگہ جگہ کپڑوں میں پیوند لگے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے آپ کے, پیسے رکھ لیں. کہ اب دوبارہ مجھے خبردار غریب کہا. غریب میں نہیں, غریب تیرا حاکم ہے جس کے پاس علی کی محبت نہیں ہے. اب پہنچ گئے. یا علی. کہ میں بہت امیر ہوں, کہ میرے پاس علی کی محبت ہے, میں بہت امیر ہوں. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی محبت نہ ہو. اس آدمی نے کہا ابوذر میں آزاد ہو جاؤں گا, میری آزادی کی خاطر یہ اشرفیاں رکھ لیجئے. کہا اچھا تیری آزادی کی خاطر میں حاکم کا غلام بن جاؤں. غلام واپس آیا. کہا ابوذر بکے گا نہیں. کہ تم نے کوشش کی؟ کہ بہت کوشش کر لی. کہ کسی اور کو بھیجوں؟ کہ جب میں نہیں خرید سکا کوئی نہیں خرید سکتا. ابوذر بکاؤ نہیں ہے. کہ پھر اسے واپس بھیجو ہمارے خلاف.
یہاں یہ مسلسل پروپیگنڈے کر رہا ہے، جب سے آیا ہے بنو امیہ کے خلاف بولے چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ اگر صحابہ کو مانتے ہو تو سب سے جلیل القدر صحابہ میں ایک حضرت ابو ذر، اور وہ بار بار بنو امیہ کے خلاف پیغمبر کی حدیث سناتے تھے۔ حاکم نے پابندی لگائی کہ نکالو، کہیں شام میں کہیں ہمارے خلاف انقلاب برپا نہ ہو۔ جناب ابو ذر کو دونوں ٹانگیں اونٹ کی پشت پہ باندھ کے برہنہ پشت پہ واپس بھیجا گیا۔ اونٹ کی کھال سخت ہوتی ہے، جناب ابو ذر جب واپس آئے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ٹانگیں زخمی، گر رہے ہیں، بزرگ تھے۔ اتنے میں دیکھا ناانصافی ہو رہی ہے، اس حالت میں بول رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا میں جج، میں قاضی ہوں، خلیفہ صاحب نے مجھے قاضی بنایا، کہا میں صحابی رسول ہوں، میں نے جو پیغمبر سے سنا ہے میں وہ بولوں گا، تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ کہا گرفتار کر لو ابو ذر کو۔ گرفتار کیا، جب لے کے آئے خلیفہ نے کہا تم واپس آ گئے؟ کہا واپس آیا نہیں ہوں، بھیج دیا گیا ہوں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں تو میں واپس آیا، وہاں سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ تم نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا، تم جہاں جاتے ہو ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہو، تم نے گورنر کے خلاف بولا ہوگا اس لیے اس نے نکال دیا۔ کہا میں نے صرف سچ بولا تھا۔ کہا اب کیا مصیبت ہے واپس آنے کے بعد؟ اب کیا کیا اس نے؟ کہا یہ آپ کے خلاف بول رہا ہے، کہ حاکم ناانصافی کر رہا۔ کہا ابو ذر میں خلیفہ ہوں، کہا میں نے خود پیغمبر سے اسی ممبر سے سنا، جب بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائے دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ یہ کہیں آخری مجلس تو نہیں ہوگی ہماری؟ اس کے بعد پتہ چلا کراچی میں مجھ پہ پابندی لگ گئی، جیسے جناب ابو ذر علیہ السلام رضی اللہ عنہ پہ لگی تھی۔ لیکن میں آپ جانتے ہیں میں پرواہ کیے بغیر پڑھتا ہوں، نتیجہ نہیں سوچتا، نتیجہ اللہ اور رسول کے ہاتھ میں ہے، امام کے ہاتھ میں ہے، جناب سیدہ کے ہاتھ میں۔ سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھ رہا ہوں آخری۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر نے جیسے کہا نا، پیغمبر نے فرمایا تھا جب میرے ممبر پہ بنو امیہ آ جائے میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ حاکم نے کہا ابو ذر آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، میں 80 کوڑے ماروں گا، آپ نے پیغمبر سے جھوٹی حدیث کی نسبت دی ہے۔ جناب ابو ذر نے فرمایا نہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق۔ کہا پھر گواہ لائیے کہ یہ حدیث پیغمبر نے فرمائی ہے، نہیں تو میں آپ کو کوڑے ماروں گا۔ جناب ابو ذر کھڑے ہو گئے مسجد میں، آپ لوگوں میں سے بہت سے موجود تھے جب پیغمبر نے فرمایا تھا، پیغمبر نے تنہائی میں نہیں کہا تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی، کئی لوگوں نے کہا نا مجھ سے تنہائی میں کہا تھا، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیغمبر نے مسجد میں سارے مجمع کے سامنے مجھ سے فرمایا تھا، ابو ذر جب میرے ممبر پہ سب موجود تھے، آپ لوگ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ سب خاموش، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں۔ حاکم ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا مجھے مہلت دو، میں گواہ لے آتا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں کتنا اثر ہے شجروں کا۔ مجھے مہلت دو، میں گواہ لاتا ہوں۔ مسجد کے ساتھ والا گھر تھا مولا امیر المؤمنین کا۔ جناب ابو ذر تیزی سے باہر آئے، دروازے پہ دستک دی، مولا نے دروازہ کھولا، جناب ابو ذر کو گلے لگائے۔ جناب ابو ذر نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مولا امیر آپ پہ سلام۔ جناب مولا امیر نے جواب دیا، گلے سے لگایا۔ کہا ابو ذر کہاں تھے؟ گلے لگایا، پیار کیا۔ کہا مولا باتیں تو بعد میں ہوں گی، مولا کو بھی پتا تھا کیا حال۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا، اٹھا کے دیکھے جناب ابو ذر سے متعلق۔ کہا کہ مولا بھی مجھے گواہی کی ضرورت ہے، یا علی میرے ساتھ چلیے، مجھے گواہ کی ضرورت ہے۔ مولا نے کہا ابو ذر آپ کو ضرورت ہو علی نہ آئے؟ امیر المؤمنین مشکل کشا ہے، چلیے۔ حیدری بھائی سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے میں مضمون مکمل کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت دور دور تک مجمع کھڑا ہے، مجھے مکمل کر لینے دیجئے۔ مولا امیر نے فرمایا ابو ذر آپ کو ضرورت ہو علی نہ آئے، چلیے میرے ساتھ۔ آئے، اور آنے کے بعد کہا، جیسے پہنچے تو حکومت نے، خلیفہ نے کہا کہ یا علی آپ کیوں آئے؟ کہا میں گواہی دینے آیا ہوں، ابو ذر جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا، پیغمبر نے فرمایا انصاف یہ ہے دونوں کی سنو پھر فیصلہ کرو۔ آپ نے صرف ابو ذر کی سنی، میری بات سنی ہی نہیں، آپ نے ابو ذر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مولا نے فرمایا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے، میں نے تو پیغمبر کی حدیث کو سنا ہے، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا ابو ذر۔
میں نے حدیث نبوی کو سنا ہے، ابو ذر سچے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ خلیفہ نے کہا ابو ذر آج تو میں آپ کو جانے دے رہا ہوں، گواہ لے آئے ہو، آئندہ محتاط رہنا، میں سزا ضرور دوں گا۔ کرفیو لگایا گیا، جناب ابو ذر کو ملک بدر کر دیا گیا۔ کہاں؟ ربضہ، جہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ اب مصائب سن لیجیے، آج تابوت ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجا۔ جناب ابو ذر کے بیٹے تھے ذر، جن کی وجہ سے کہا جاتا تھا ابو ذر۔ ایک بیٹی تھی، بیوی، سب کو گھر سے نکالا گیا، مدینے سے سارا سامان پھینک دیا سڑکوں پہ۔ مدینے میں پہلا کرفیو لگایا حضرت ابو ذر کو نکالنے کے لیے۔ کہا ان کے جانور، مرغیاں، جتنا کچھ، جو پرندہ، جو کچھ ہے پھینک دو سڑک پہ، اور خبردار کوئی ابو ذر سے ملنے نہ آئے۔ اس کرفیو میں جانتے ہیں کون ملنے آیا؟ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو مولا نے ابو ذر کے ملک بدر ہونے پہ، پابندیاں لگنے پہ دیا، جناب ابو ذر سے ملنے کے بعد۔ مولا جب ملنے آئے تو ساتھ میں کون آئے؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، حضرت عقیل، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ چاروں مولا کے ساتھ آئے۔ جیسے ہی مولا کو آتا دیکھا، جناب ابو ذر کے آنسو بہنے لگے۔ کہا یا علی، مجھے مدینے سے نکال دیا گیا۔ مولا نے گلے لگایا، پیار کیا، آنسوؤں کو صاف کیا۔ کہا ابو ذر، آپ نے حق کی خاطر قربانیاں دی ہیں، رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی خاطر قربانیاں دی، میری خاطر نہیں۔ ہاں آج میں ہوں، میری خاطر کیا، لیکن یہ صرف میری خاطر نہیں، حق کی خاطر، کیونکہ علی حق ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کہا اے ابو ذر، آپ نے سب قربانیاں اللہ کی خاطر، حق کی خاطر دی، اس لیے نہیں کہ علی کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، علی رسول کے وصی ہیں، علی کیونکہ حق پہ ہیں۔ ابو ذر، ان قریب آپ کو رسول خدا جنت میں خود استقبال کریں گے، آپ ان قریب، سختیاں بہت آئیں گی، لیکن ابو ذر یہ ساری سختیاں ان قریب آپ کو جنت تک پہنچا دیں گی۔ اب میں جانتا ہوں بہنیں بہت طویل پڑھ دیا، وقت بہت ہو گیا ہے، 12:15 ہیں رات کی۔ میری درخواست ہے 10 منٹ جو زحمت دوں، کوئی بھی تھک کے نہ سنے۔ جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ جملہ کہا، جب مولا نے خطبہ دیا نا تو جناب ابو ذر رونے لگے۔ کہا کہ یا علی، مجھے مدینے سے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا آپ کی جدائی کا دکھ ہے۔ کتنا بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ حضرت ابو ذر کا۔ کہ مولا آپ کی جدائی کا مجھے بہت صدمہ ہے، آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ مولا نے کہا ابو ذر زیادہ پریشان نہ ہو، ان قریب آپ پیغمبر کے پاس جنت میں چلے جائیں گے، ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ جناب ابو ذر ایک مرتبہ ربضہ آئے، ربضہ میں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا۔ کربلا میں پانی کی قلت نہیں تھی، پانی بند کیا گیا تھا۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، میں کہاں جا رہا ہوں۔ جناب ابو ذر ربضہ پہنچے، کھیتی باڑی کرنے لگے۔ جوان بیٹے نے کہا بابا، میں جوان بیٹا موجود ہوں، آپ بزرگ ہو کے کام کریں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، کھیتی باڑی میں کروں گا۔ ایک ایک کر کے جانور مرنے لگے، کیوں؟ پانی نہیں تھا۔ جوان بیٹا خود محنت کرتا، ہل چلاتا۔ ایک دن جوان بیٹا پانی کی قلت کی وجہ سے جناب ابو ذر کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں نا، جوان بیٹے کے مرنے کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا دل چاہیے، کسی حسین ابن علی کا کلیجہ چاہیے۔ جناب ابو ذر کی زوجہ، جناب ابو ذر جب بیٹے کے جنازے پہ آئے تو تڑپنے لگے، رو رو کے کہتے، دن تو جانے کے ہمارے تھے، لیکن ذر میرے بیٹے آپ چلے گئے۔ جناب ابو ذر کی زوجہ سے برداشت نہیں، جوان بیٹے کا مرنا برداشت نہیں ہوا۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب ابو ذر کی زوجہ ایک ہی جملہ دہراتی رہتی ہیں، ذر جانے کے دن ہمارے تھے، آپ چلے گئے۔ قبر پہ بیٹھی روتی رہتی ہیں، دن رات کہتی میرا بیٹا، جوان بیٹا مارا گیا۔ جانتے ہیں نا جناب لیلہ کے متعلق ہے روایت کہ بی بی لیلہ صرف 6 مہینے کربلا کے بعد زندہ رہیں، اور جب بھی کوئی مدینے آتا تھا پوچھتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے روضہ رسول پہ۔ مدینے والے کہتے یہ لیلہ ہیں،
علی اکبر کی ماں ہیں، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے. میری درخواست ہے، آج جناب سید الشہداء کا تابوت ہے، میری درخواست ہے مجمع میرے ساتھ رہے. اب کیا کیا جناب ابو ذر کی زوجہ نے؟ بار بار گریے میں ایک ہی جملہ دہراتی ہیں، ذر جانے کے دن ہمارے تھے. یہ جملہ دہراتی رہتی ہیں. ایک دن جناب ابو ذر نے دیکھا قبر پہ ایک لاش پڑی ہے، دیکھا ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا. بوڑھی ماں جوان بیٹے کے صدمے میں انتقال کر گئیں. بس بھائی مجمع میرے ساتھ رہے. جناب ابو ذر نے زوجہ کو دفنایا. ایک دن جناب ابو ذر خود بیمار ہو گئے، بستر سے لگ گئے، اٹھ نہیں پا رہے تھے. ان کی بیٹی نے کہا بابا یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا بیٹی اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میرا جسم بیمار ہے، اب لگتا ہے میں مر جاؤں گا. کو غسل و کفن دیں گے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے. بس بیٹی ایک کام کیجئے گا، میں ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع سے درخواست کر رہا ہوں، چراغ بجھا دیے گئے ہیں، سب میری طرف دیکھیے گا، کوئی رونے میں حیا نہ کرے. جناب ابو ذر زمین پہ گر گئے. بس ایک جملہ کہا بیٹی جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا آپ اس راستے میں بیٹھ جائیے گا. جب کوئی قافلہ آئے تو قافلے والوں سے کہیے گا اے قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، کسی نے دفنایا نہیں ہے، لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، کسی نے غسل نہیں دیا، وہ مؤمن ہوں گے مجھے آ کے دفنا دیں گے. بس بیٹی ایک کام کیجئے گا، جہاں سے قافلے گزرے راستے میں بیٹھ جائیے گا. جناب ابو ذر بیٹی سے باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ پتلیاں چڑھ گئیں، آنکھیں بند ہوئیں. بس بیٹی باپ کو مرتا دیکھتے اتنا گریہ کرنے لگیں. جناب ابو ذر کی بیٹی بار بار کہتی بابا پردیس میں آپ نے مجھے اس بیابان میں یتیم کر دیا، بابا میں کیسی یتیم ہوئی. گریہ کرنے لگی. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ربضہ چلیے گا. جناب ابو ذر کی بیٹی نے بڑا گریہ کیا، بابا مجھے بڑا صدمہ ہے، میں اس بیابان میں یتیم ہو گئی. روایت میں ہے جناب ابو ذر کی بیٹی نے ایک رومال نکالا اور کھول کے اپنے باپ کے چہرے پہ رکھا. کیوں؟ کفن نہیں دیا گیا تھا تو چہرے پہ رومال رکھا، دھوپ میں میرے بابا کا چہرہ نہ رہے، چہرے پہ رومال رکھا. ایک مرتبہ روتی ہوئی اٹھی، اپنے آپ کو سنبھالا، کہا میں دفنا تو سکتی نہیں، غسل و کفن نہیں دے سکتی، چلی میں راستے سے جہاں قافلے گزرتے ہیں کیسے جاؤں. اپنے آپ کو قافلوں کے گزرنے کی راہ پہ پہنچایا، اس راستے پہ پہنچی، بیٹھ کے رونے لگی. اتنے میں دیکھا ایک قافلہ آ رہا کوفے کی جانب سے. جناب ابو ذر کی بیٹی نے قافلے کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، صحابی رسول کا جنازہ پڑا. جانتے ہیں سب سے پہلے کون اترا؟ حضرت مالک اشتر. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول، مولا امیر کے اصحاب ایک مرتبہ قافلے سے اترنے لگے. کہا بچی آپ کون ہے؟ بیٹی کون ہے؟ کہا میں صحابی رسول ابو ذر کی بیٹی ہوں. کہا ابو ذر کا کیا ہوا؟ کہا قریب میں ان کا لاشا پڑا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا. سب رونے لگے، ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے. کہا جنازہ کا گھنٹوں سے دھوپ میں لاشا پڑا ہے، میرے بابا کو کسی نے نہیں دفنایا. سب رونے لگے، آپس میں لڑائیاں ہونے لگی. ایک نے کہا مجھے غسل دے لینے دو، دوسرے نے کہا نہیں صحابی رسول کو میں غسل دوں گا، کسی نے کہا میں کفن دوں گا، ایک نے کہا نہیں مالک اشتر کو پیسے دے کے ان سے کفن کا کپڑا لے لو، سب مل کے پیسے دو، ہم سب شریک ہوں ابو ذر کے غسل و کفن میں. سب نے مل کے جنازہ پڑھا، بڑی تعظیم سے صحابی کو دفنایا. میں نے سارا مصائب پڑھ دیا. اب میں آپ سے سوال کروں، اس بچی کو ہٹائیے، ایک اور بی بی بیٹھی ہوئی ہے، کربلا کا میدان ہے اور وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے صحابی رسول نہیں، نواسہ رسول کا لاشا پڑا ہے. او مسلمانوں کوئی دفنانے والا نہیں ہے، میرے بابا کو میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں بڑے کھلے میدان میں لوگ کہتے ہیں رونے کی آواز نہیں آتی. آؤ ذرا زہرا نگر میں کتنے بلند آواز سے لوگ مولا حسین کا نام آتے ہی لوگ رو رہے ہیں. وہاں ایک بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں صحابی نہیں، نواسہ رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. ایک بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں دفنا دو، میرے بابا کو کوئی دفنانے والا نہیں. امام زمانہ زیارت نہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا حسین پہ
جن کا کفن خاک کربلا بن گئے. اجرکم اللہ. خاک کربلا جن کا کفن بنی. اجرکم اللہ. اب امام زمانہ سلام کرتے ہیں. سلام میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ، سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. السلام علی الرأس المرفوع. اس سر پہ سلام جسے نیزے پہ بلند کیا گیا. اجرکم اللہ. ماں کی بھی پسلیاں ٹوٹی، بیٹے کی بھی پسلیاں ٹوٹی. ہائے اجرکم اللہ. بھئی آج اگر تابوت برآمد نہ ہونا ہوتا میں اتنے کھل کے جملے نہ پڑھتا. عزیزان گرامی، جناب زینب نے دربار میں جانے سے انکار کر دیا تھا. ایک روایت میں بی بی نے کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. شمر نے تازیانہ اٹھایا، کہا قیدی پھپھی سے کہو دربار میں چلیں. مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے بابا کے سر اقدس کو دیکھیے، پھر بتائیے جانا ہے یا نہیں. ایک مرتبہ کا بھیا کیا فیصلہ ہے؟ کہا بہن میری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ دربار میں خطبہ نہیں دیں گی. جناب زینب نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. جب چلنے لگی تو ایک مرتبہ کا بھیا اب آنکھوں کو بند نہ کیجیے گا، آپ آنکھوں کو کھلا رکھیں. دیکھیں بہن کیسے شرابی کے دربار میں. اجرکم اللہ. بھئی میں جانتا ہوں تابوت برآمد ہونے والا ہے. تابوت برآمد ہو جب آپ بوسہ دیجئے گا. آج 2 بیویوں کو بلکہ 3 بیویوں کو پرسا دیجئے گا. پہلے کہیے گا اے جناب سیدہ آپ کے بیٹے کے لاشے کے پامال ہونے کا بڑا صدمہ. اجرکم اللہ. دوسری بیوی جناب زینب کبریٰ. بی بی آپ دیکھ رہی تھی 70 قدم کے فاصلے سے جب شمر نے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ. میں نے اسی سال ایک مقتل میں دیکھا ہے، بڑی بحث ہے نا علماء میں نے خود تحقیق کی. میں نے یہ مقتل سے جملہ نکالا، میں پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب سید الشہداء مقتل میں شہید کیے جا رہے تھے، خیموں سے مقتل نظر آتا تھا. جناب زینب تلہ زینبیہ پہ گئیں لیکن باقی بیبیاں ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی تھی. کوئی سینے پہ سوار ریشے مبارک میں ہاتھ ڈال رکھا ہے. ایک بچی رو رو کے کہتی کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ماتم حسین علی لعنت اللہ علی القوم الظالم.